اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ کتاب میں آپ لوگ صفحہ نمبر 13 پہ دیکھیں، آپ کے سبق کا نام ہے پانچواں خلیفہ۔ پانچواں خلیفہ، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ کون تھے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج میں پانچویں خلیفہ کے متعلق آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ سبق شروع کریں میرے ساتھ۔ لوگوں، میری خواہش کے خلاف اور عام مسلمانوں کی رائے کے بغیر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں، میری خواہش کے خلاف اور عام لوگوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ لوگوں، میری خواہش کے خلاف، یعنی یہ جو پانچواں خلیفہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اس کی خواہش نہیں تھی خلیفہ بننے کی، اور عام مسلمانوں سے بھی کوئی رائے نہیں لی گئی تھی اور اس کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، یعنی میں چھوڑتا ہوں، اور لوگ جس کو بھی خلیفہ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ خلیفہ مقرر ہونے پر یہ الفاظ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کو مخاطب کر کے کہے تھے، کیونکہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے آپ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا تھا۔ یعنی جو اصل میں خلیفہ تھے وہ سلمان بن عبدالملک تھے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ کس کو بنایا خلیفہ؟ عمر بن عبدالعزیز کو بنایا، اور ایک سرمہر تحریر پر سب لوگوں سے بیعت لے لی تھی، اور باقی لوگوں سے بھی انہوں نے اس کاغذ پہ جس پہ مہر لگی ہوتی ہے، تحریری کاغذ پہ بیعت لے لی تھی، اور یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی کہ اس تحریر میں خلیفہ نے کس کو اپنا جانشین نامزد کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ سلیمان نے انہیں اپنا جانشین نامزد کیا ہے، تو آپ نے لوگوں کو اپنا خلیفہ خود منتخب کرنے کی کھلی اجازت دے دی۔ سمجھ آئیے بچوں؟ یعنی انہوں نے لوگوں کو خود اجازت دی کہ آپ لوگ میری جگہ کسی اور کو بھی اگر ان کا جانشین بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بنا لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیوں سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ خلفائے راشدین کے بعد جب اموی برسر اقتدار آئے تو وہ خلافت کی شان کو برقرار نہ رکھ سکے۔ انہوں نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ بیت المال جو عوام کی امانت تھی، اسے حکمرانوں نے اپنی ذات پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ رومی حکمرانوں کی طرح شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ کنہوں نے ایسا کیا؟ خلفائے راشدین کے دور تک انہوں نے بیت المال کو جو عوام میں جتنا مال ہوتا تھا ان کو عوام کے لیے وہ صرف کرتے تھے، ان کی خدمت میں لگاتے تھے، لیکن جب یہ لوگ اموی برسر اقتدار آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بیت المال کی دولت کو اپنی ذات پر خرچ کرنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنا شروع کر دی۔ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ ظلم و ستم سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی اموی خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ کے ایک شہزادے اور خلیفہ عبدالمالک کے داماد تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نفیس سے نفیس لباس زیب تن کرتے تھے، یعنی اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو اور عطریات سے بڑی رغبت تھی، یعنی البتہ اعداد و اطوار کے اعتبار سے آپ بنو امیہ کے دوسرے شہزادوں سے بالکل مختلف تھے، یعنی جس طرح دوسرے شہزادے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، یہ ان سے الگ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیندار انسان اور باعمل عالم تھے، یعنی عمل کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف انہوں نے پڑھا تھا، وہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ عمل بھی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کے اصرار پر خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، یعنی لوگوں نے پھر انہی کو چنا اور لوگوں نے ان کو اصرار کیا کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ بنیں، تو آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ یعنی یہ کتنے اچھے انسان تھے جو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں اللہ کی مانوں گا تو تم لوگ میری مانو، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم لوگ میری بات نہ مانو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد بنو امیہ کے تمام جابرانہ قوانین منسوخ کر دیے، یعنی وہ جو سخت قوانین تھے، ظلم و ستم والے قوانین تھے، انہوں نے وہ ختم کر دیے، منسوخ کر دیے، یعنی توڑ دیے، ختم کر دیے۔ جابرانہ قوانین کی منسوخی کے بعد آپ نے سب سے پہلے بیت المال کی اصلاح کی طرف توجہ دی، یعنی سب سے پہلے انہوں نے بیت المال، جہاں پہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے مال جمع کیا جاتا ہے، اس کی درستگی کے لیے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ اموی حکمران ہر جائز و ناجائز ذریعے سے خزانے بھرتے تھے، پھر اس خزانے کو اپنی ذاتی عیش و آرام پر صرف کرتے تھے۔ سمجھ آئی؟ یعنی وہ جائز ناجائز دونوں طریقوں سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے تھے اور پھر ان کو اپنی عیش و آرام کے لیے خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی رقم کو حکمرانوں کے ذاتی عیش و آرام پر خرچ کرنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا۔ حکمرانوں کے عزیز و اقارب کو بیت المال سے جو وظائف ملتے تھے وہ سب بھی اب آپ نے بند کر دیے۔ اس کی جگہ آپ نے معذوروں اور اپاہجوں کے وظیفے مقرر کیے، نادار یعنی غریب لوگوں مسلمانوں کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست کیا، مسکینوں اور فقیروں کے لیے ہر شہر میں لنگر خانے بنوائے، شاہی استبل کے سب گھوڑے فروخت کر کے ان کی قیمت بھی بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس کے علاوہ آپ کی بیوی کے پاس کافی زیورات تھے، وہ سب بھی آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیے۔ یعنی یہ کتنے نیک خلیفہ تھے۔ بچوں، آج میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھایا ہے، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں۔ تھینک یو۔